السلام علیکم، ایسٹروساکی پر خوش آمدید۔ RMS-2 مشن ایک کامیاب مشن رہا جس کے اندر 4 خلاباز اورائن کیپسول کے اندر چاند کی دوسری سائڈ سے ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے کے بعد زمین پر واپس آئے۔ اس مشن کے اندر ایک نئی چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس مشن کے اندر کمیونیکیشن سسٹم کی ایک جدید ٹیکنالوجی ٹیسٹ کی گئی جو بہت بڑی کامیابی تھی۔ ویسے تو ناسا 2020 سے یہ ٹیکنالوجی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن اور زمین کے قریبی مدار لو ارتھ آربٹ میں ٹیسٹ کر رہا ہے، لیکن اتنی دور ایک انسانی مشن کے ساتھ اتنی دور سے پہلی بار اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے، اور یہ ہے O2O اورائن RMS-2 آپٹیکل کمیونیکیشن سسٹم۔ اس کے اندر کنونشنل ریڈیو سسٹم کے ذریعے ریڈیو کمیونیکیشن سسٹم استعمال نہیں کیا گیا، یہاں پہ انفرا ریڈ رینج کے اندر فریکوینسی استعمال کی گئی ہے جس کو ہم لیزر کمیونیکیشن کا نام دیتے ہیں۔ RMS-2 مشن کے اندر بہت زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ جنریٹ ہونا تھا، خاص طور پہ جو اس کی امیجری تھی 300 سے 400 گیگا بائٹس ڈیٹا جو ہے نا وہ جنریٹ ہونا تھا، اور اس ڈیٹا کو زمین کے اوپر کمیونیکیٹ کرنے کے لیے لیزر کمیونیکیشن سسٹم استعمال کیا گیا، جس کے اندر اس جہاز کے اوپر ایک الگ سے ایک ماڈیول تھا، ماڈیم تھی، کنٹرولر تھا۔ اس نے جتنا بھی ڈیٹا تھا اس کو ماڈیم کے تھرو ماڈولیٹ کرنا تھا انفرارڈ فریکوینسی کے اوپر۔ اب انفرارڈ فریکوینسی کو ڈائریکٹ جو ہے زمین کی طرف بھیجنے کے لیے گراؤنڈ اسٹیشنز کی موجودگی ضروری تھی، جہاں پہ گراؤنڈ اسٹیشنز میں نیو میکسیکو کے اندر وائٹ سینڈز ایک فیسلٹی ہے، وائٹ سینڈز کمپلیکس وہاں پہ تھی، جس کے اندر اس لیزر کمیونیکیشن کو جو ہے ریسیو کرنا تھا۔ لیزر کمیونیکیشن جو ہے یا انفرارڈ کمیونیکیشن جو ہے وہ ریڈیو کمیونیکیشن کے مقابلے میں اس لیے زیادہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ اس کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے فیوچر کے اندر کمیونیکیشن سسٹم جو ہیں ایوالو ہونے والے ہیں، اور اس کے اندر ہائی فریکوینسی انفرارڈ کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ ڈیٹا کو جلدی سے زمین کے اوپر یا خلائی جہازوں کے درمیان آپس میں کمیونیکیشن کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اگر میں کمپیریزن کے طور پہ آپ کو بتاؤں تو جو ایس بینڈ کمیونیکیشن کنونشنل ریڈیو کمیونیکیشن سسٹم کے تھرو استعمال کیا جاتا ہے، جس میں ڈیپ اسپیس نیٹ ورک اور نیئر اسپیس نیٹ ورک جو ناسا یوز کرتا ہے پرائمری کمیونیکیشن سسٹم کے طور پہ، وہاں پہ 7 گیگا بائٹ یا 7 GB ڈیٹا جو ہے وہ پر ڈے جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن لیزر کمیونیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے 36 GB ڈیٹا پر آور کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ RMS-3 مشن کے اندر اس لیزر کمیونیکیشن سسٹم کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کی واچنگ ایسٹروساکی۔